شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اروی کا رس پینے سے کھانسی اور خشکی دور ہو جاتی ہے، منہ کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے کٹے ہوئے آلو پر لیموں نچوڑ کر رکھنے سے۔ اگر دیواروں پر میز یا شیشے پر ضدی داغ لگ جائیں تو کھیرے کا چھلکا رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتی ہے۔ نیم کے پتوں کا لیپ بنا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ گہکوارے کا پانی بالوں پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 200 گرام شہد میں 100 گرام اسب گھول ملا کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر گلا دکھ رہا ہو تو کیلے کا چھلکا لے کر گلے کے باہر جانب آہستہ آہستہ رگڑنے سے گلا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگو دانہ 1 پاؤں دودھ شکر میں پکا کر شام کے وقت کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ آلو کا رس اور پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ مکئی کا آٹا شہد میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا مسئلہ ہو تو فالسے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت 2 امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ کن پٹی پر کچھ دیر ہاتھ رکھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح کے وقت کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں۔ خشک میوے کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دال چینی کی مہک سونگھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ اگر سر میں شدید درد ہو رہا ہو تو سیب پر کالا نمک لگا کر کھا لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ کچن میں کپڑوں والا سرف چھڑکنے سے لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ پرفیوم کی خالی بوتلیں سردی والے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی۔ نمک تیز کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ سونف چبانے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت شہد اور گرم کر کے کھجور پر لگا کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناشتے میں گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ انار کا جوس پینے سے چھاتیاں گول ہوتی ہیں۔ دوپہر کے وقت گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے بانجھپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناشپاتی کا جوس پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ پیاز کے چھلکے جلا کر دھواں سونگھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ آدھے پیاز کا رس پینے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی اور پالک کا سالن کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ آلو پکانے کے بعد اگر بچ جائے تو انہیں ضائع کر دیں، کیونکہ دوسرے دن یہ زہر بن جاتے ہیں۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کچی بادام کھانے سے عقل تیز ہوتی ہے۔ ایڑیاں دھوتے وقت پیاز کا چھلکا مسلنے سے ایڑیاں جلدی صاف ہو جاتی ہیں۔ نہارمو کھیرے کا رس پینے سے 80 سال تک چھاتیاں ڈھیلی نہیں ہوں گی۔ اگر آٹا گوندتے وقت تھوڑی سی ہلدی ڈال دی جائے تو روٹیاں پورا دن نرم رہتی ہیں۔ سر کے پاس ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سونے سے موٹاپا نہیں آتا۔ گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ سہانجنے کا رس پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیز کھا کر ہم بستری کرنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ معدہ اس وقت ڈرا ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے۔ اس وقت انسان پریشان ہو جاتا ہے جب آپ رات 11 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں۔ بڑی آنت اس وقت خوف زدہ ہوتی ہے جب زیادہ تلی ہوئی یا مسالے دار چیز کھاتی ہیں۔ اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو، کبھی بوڑھے جانور کا گوشت نہ کھانا۔ رات کو انجیر، خربوزے کے بیج اور شہد کھا لیا کرو، ساری عمر جوان رہو گے۔ شادی سے پہلے دولہے کو دی جانے والی چند غذائیں: نیم گرم دودھ کے ساتھ بادام، خشک میوہ جات کے ساتھ دودھ، روز 3 عدد کھجور کا کھانا، کھانے میں ادرک کا زیادہ استعمال، گاجر کا جوس کا زیادہ استعمال، لہسن اور وہ بھی کچا کھانے کے بعد، بکری کا گوشت ہر 2 دن چھوڑ کر۔ حکیم لقمان کے زندگی کے چند نایاب ٹوٹکے: شادی کرنے سے پہلے لڑکی کی 2 چیزیں معلوم کیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پیاز اور ٹماٹر کاٹ لیا کرو۔ کچھ سوچنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے نیند کر لیا کرو۔
کتاب پڑھنے سے پہلے ماتھے پر بادام کا تیل لگایا کرو، کبھی سر درد نہیں ہوگا۔ برکت والی عورت کی نشانیاں: ناپاکی کی حالت میں بال صاف نہیں کرے گی، اونھے منہ جوتے یا چپل دیکھ کر فوراً سیدھی کرے گی، پاجامہ پہنتے وقت پہلے بایاں پاؤں ڈالے گی، کھانے پینے کے برتن کو ڈھک کر رکھے گی، اپنی اولاد کو گالی اور لعنت نہیں دے گی، وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کرے گی، لگے ہوئے کھانے کو کھانے میں دیر نہیں کرے گی اور دسترخوان پر لگتے ہی کھائے گی، کھانے کی چیزوں کو حقیر نہیں سمجھے گی، یعنی جو مل جائے اسے صبر اور شکر کے ساتھ کھائے گی، گھر میں کچرا جمع نہیں کرے گی، جنابت کی حالت میں ناخن نہیں کاٹے گی، صدقہ کرنے میں کنجوسی نہیں کرے گی، بغیر حاجت کے سوال نہیں کرے گی، اندھیرے میں کھانا نہیں کھائے گی۔ تو دوستو اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب، جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک۔ میں پیدائشی ایک ہاتھ سے معذور تھی، کوئی لڑکا مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن میرا چچا مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور رات کے وقت میرا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ کر دیا۔ پہلی رات وہ میرے پاس نہیں آیا، 9 بعد کے بعد چچا ایک بچہ گھر لائے اور مجھ پہ الزام لگایا کہ یہ میرا ناجائز بچہ ہے۔ میرے ہاتھ پیر پھول گئے کیونکہ شوہر نے تو میرے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ میں نے چچا سے ثبوت مانگا تو انہوں نے نکاح نامہ میرے سامنے رکھا، جسے دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میں بھی اس خدا کی ہی تخلیق تھی جس نے یہ سارا جہان بنایا تھا اور اس پوری دنیا میں بے پناہ خوبصورتی بھی رکھی تھی۔ کچھ منظر اور کئی چہرے ایسے بنائے کہ ان پر ایک نگاہ ڈال لو تو نگاہ ہٹانے کا من بھی نہ کرے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے مجھے ایسا کیوں بنایا۔ مجھے جب جب اس کمی کا احساس دلایا جاتا تب میں اللہ سے شکوہ کرتی، لیکن پھر جب آئینے میں کھڑی ہو کر خود کو بغور دیکھتی اور سر سے لے کر پیر تک اپنا جائزہ لیتی، دل مطمئن ہو جاتا۔ مرحومہ دادی کی نصیحت یاد آتی تو مجھے اس طرح اللہ سے شکوہ کرتے دیکھ کر ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مکمل لوگوں کو دیکھ کر جو شکوہ کرتی ہو تو اپنے سے کم تر لوگوں کو بھی دیکھا کرو تاکہ شکر بھی ادا کر سکو۔ اور میں دادی کی بات سن کر دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر رہ جاتی، کیونکہ دادی بھی ٹھیک ہی کہتی، میرا تو صرف ایک ہاتھ نہیں تھا، جبکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ تھے جن کے پاس ٹانگیں نہیں تھی، کسی کے پاس آنکھیں نہیں تھی اور کوئی تو بول بھی نہیں سکتا، اس کے پاس تو زبان بھی نہ تھی، جبکہ میں ہر لحاظ سے مکمل طور پر انسان تھی۔ میں سن سکتی تھی، بول سکتی تھی، میں دیکھ سکتی تھی اور چل پھر بھی سکتی تھی، بس ایک ہاتھ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ میں کسی کی محتاج نہ تھی، اپنے سارے کام میں خود کرنے کے قابل تھی۔ یہ سب سوچ کر میں مطمئن ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی۔ جب تک دادی زندہ رہی تب تک میرے پاس مایوسی بھی نہ آئی، کیونکہ واحد وہی تو تھی جو مجھ سے پیار کرتی اور مجھے میرے جسمانی نقص کے ساتھ بھی قبول کرتی۔ لیکن دادی کی طبی عمر پوری ہوئی تو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اماں کہتی تھی کہ 65 سال کی تو ہو گئی تھی اور اب کتنا جی لیتی بڑھیا۔ اماں بھی ٹھیک ہی کہتی، میں بھی تو بچپن سے جوانی میں آ گئی، اب دادی بھلا بوڑھی ہو کر قبر تک کیسے نہ جاتی۔ دادی کے بعد اماں کو اور مجھے بھی اپنا آپ بڑا بے سہارا معلوم ہو رہا تھا۔ دادی نے تو بہت کچھ سنبھال کے رکھا تھا، ہماری چھایا بنی ہوئی تھی، لیکن اب وہ چھایا نہیں رہی تو ماں کو فکر ستانے لگی۔ جوان بیٹی کے ساتھ ماں کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ ہم بالکل اکیلی تو نہ تھی، ہمارے گھر کے ساتھ ہی میرے چچا کا گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی اور چچا آتے جاتے دن بھر ہماری خیر خیریت معلوم کرتا، لیکن پھر بھی دادی جیسا ساتھ تو نہیں تھا۔ اماں کو اب دن رات ایک ہی بات کی فکر تھی کہ کسی بھی طرح سے میرا کہیں مناسب جگہ رشتہ طے ہو جائے اور میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ ماں کا فرض ادا ہو، ذمہ داری سر سے اٹھے۔ اس لیے اماں نے ہر جاننے والے سے میرے رشتے کا کہہ دیا اور چچا سے بھی کہا کہ بھتیجی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھو۔ چچا نے بھی حامی بھر لی۔ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیری ہو اس گھر میں پتھر تو آتے ہی ہے، اور یہاں تو خود دعوت تھی پتھر مارنے کی۔ سو رشتوں کی لائن لگ گئے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ سب نے بہت سے رشتے دکھائے، بہت سے لوگ دیکھنے آئے۔ ماں کو بہت امید تھی کہ میرا نصیب اونچا ہوگا، کسی اچھی جگہ میری شادی ہوگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جہاں خون کے رشتے اپنوں کا استعمال کرنے لگ جائیں وہاں نصیب اونچے نہیں رہتے، بلکہ انسان ذلت اور پستی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ معلوم نہیں کیا بات تھی، رشتے تو بہت آ رہے تھے لیکن کسی بھی جگہ صحیح بات نہیں بن پا رہی تھی۔ لوگ آتے خوشی خوشی تھے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں تو پلٹ کر نہ دیکھتے۔
یہ معمولی سا نقص ایک چھوٹی سی معذوری جو اللہ نے اپنی کسی حکمت کے تحت میرے اندر رکھی تھی، لوگ اسے قبول نہیں کر پا رہے تھے اور وہ مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ میرے اندر کا وہ احساس کمتری جو دادی کی باتوں سے دبا رہتا اب باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا اور میں ٹینشن کی مریضہ بن گئی۔ ظاہری بات ہے کمزور سا انسان تھی، اسی طرح جب بار بار دہتکار ملتی تو اس سے میری عزت نفس پر چوٹ پڑتی اور میں کرلا کر رہ جاتی۔ اب تو یہ امیدیں دم توڑ گئی کہ میری شادی بھی ہوگی۔ امی نے اس آس امید میں بہت سارا وقت گزارا اور بالآخر بستر سے لگ کر ایک دن دادی کے پیچھے پیچھے خود بھی قبر میں جا سوئی اور پیچھے اس بے رحم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس دنیا کی دہتکار برداشت کرنے کے لیے میں اکیلی رہ گئی۔ چچا مجھے اپنے گھر لے آیا، یہاں میرے لیے ایک نیا امتحان تھا اور بعد میں مجھے اپنے چچا کی بات مان لینے پر بہت پچھتاوا ہوا، لیکن میں وقت نہیں بدل سکتی تھی۔ لیکن یہ ضرور جان گئی کہ جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے ویسے ویسے گزرتا وقت لوگوں اور رشتوں کی پہچان کرواتا ہے، ان کے بھیانک چہرے ہماری آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے۔ میرے سامنے بھی چچا کا چہرہ عیاں ہو گیا، لیکن میں خود کہیں کی نہ رہی۔ چچا کے گھر آ کر مجھے شدت کے ساتھ یہ احساس ہوا کہ اپنے گھر کو لوگ جنت کیوں کہتے ہیں۔ چچا کا رویہ تو میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا، لیکن چاچی میرے ساتھ بہت برے رویے سے پیش آتی تھی۔ ہر وقت جلی کٹی باتیں سناتی، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی اور سارا دن کام سے مجھے لگائے رکھتی۔ لیکن جیسے ہی دیکھتی کہ چچا گھر پر موجود ہے ویسے ہی گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتی۔ میں اس قدر حیران و پریشان ہو جاتی کہ شکایت بھی نہیں کر پاتی۔ میں تو شکایت کرنے کے قابل بھی نہ رہتی، اب میرے پاس دعا کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، اور میں ہر وقت دعا گو رہتی کہ میری چاچی سے جان چھوٹ جائے اور میری دعا قبول ہوئی۔ چاچا نے رشتے دیکھنے کا سلسلہ چھوڑا نہیں تھا، انہیں کسی دوست نے رشتے کا بتایا، وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے اور جیسے ہی انہیں یہ پتا چلا کہ میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں وہ منہ پر ہی انکار کر کے چلے گئے۔ پیچھے چاچی کو تانے مارنے اور باتیں سنانے کا موقع مل گیا اور چاچی نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور تانوں کے نشتر مار مار کر مجھے اندر سے زخمی کر دیا، اور میں بے اختیار ہو کر چاچا کے سامنے رونے لگی اور چاچی کے سارے رویوں کی شکایت بھی کر دی۔ چچا نے خاموشی سے میری ساری باتیں سنی اور پھر اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ مجھے چچا کے رویے پر بھی بہت افسوس ہوا تھا، کیا ہو جاتا اگر وہ چاچی کو سمجھا دیتے، لیکن دادی اور اماں کے جانے کے ساتھ ہی شاید میرا نصیب کہیں کسی قبر میں جا سویا تھا۔ اگلے دن کا سورج میری زندگی میں ایک نئی تبدیلی کے ساتھ طلوع ہوا۔ شاید میرا نصیب کھل گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی۔ چچا ساری رات گھر سے باہر گزارنے کے بعد صبح ہی صبح گھر آئے تھے اور بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے تیار ہونے کا کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں اپنا سامان بھی سمیٹ لوں۔ میں شدید حیرت میں گر گئی اور میرا دل وہموں سے بھر گیا کہ کہیں چچا مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں، لیکن جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چچا مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے آئے جو کہ بہت ہی بڑا اور عالیشان گھر تھا۔ میں اس گھر کو حیرت کے علم میں تک رہی تھی، مگر پھر جو بات چچا نے مجھے بتائی اسے سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرا نکاح ہونے والا تھا، آخر میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میرے معذور ہاتھ کے ساتھ مجھے کسی نے قبول کر لیا تھا، میرے لیے خوشی اور شکر کرنے کا موقع تھا، لیکن میرے اندر عجیب وسوسے سر اٹھانے لگے۔ یہ کیسا رشتہ تھا، یہ کیسی شادی ہونے لگی تھی کہ لڑکی کو بہانے دولہا اس کے گھر نہیں آیا، بلکہ لڑکی خود چل کر دولہا کے گھر آئی تھی۔ نہ کوئی مہمان تھے، نہ کوئی شور شرابہ، بس خاموشی ہی خاموشی تھی، اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ شادی ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے کہ سوچ کر میری طبیعت خراب ہوتی، کہیں سے مجھے دادی کی آواز آئی، وہ مجھے سمجھا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی عطا جس رنگ جس انداز میں بھی ہو اسے قبول کر لیتے ہیں، اس پر وہموں کا شکار نہیں ہوتے۔ اور پھر میں نے صبر کر لیا اور قسمت کے اس فیصلے کو قبول بھی کر لیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد باہری دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، اسی کے ساتھ ہی میرا دل بھی بند ہونے لگا۔ نہ جانے وہ شخص کون ہے اور اس کو چچا نے میری معذوری کا بتایا ہے یا نہیں، اور وہ بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میں اپنوں کے رویے دیکھ چکی تھی، اس لیے اب دوسروں سے مجھے کوئی بھی امید نہیں رہی کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ تبھی ایک حسین و جمیل شخص مولوی صاحب کے ساتھ اندر آیا، 2-4 لوگ اور بھی تھے مگر وہ سب سے نمایاں تھا۔ کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا، اور جب نکاح پڑھایا جانے لگا تو اسی نے ایجاب قبول کیا، اور میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یہ اتنا حسین شخص میری قسمت میں لکھا گیا، میں اپنی قسمت پر رشک کروں یا پھر اس شخص کی قسمت پہ نوحہ کہ نہ ہوں کہ جس کو مجھ جیسی معذور ملی۔
نکاح کے بعد مجھے چچا ایک کمرے میں بٹھا کر کچھ دعائیں دے کر یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے کہ اب یہی تمہارا گھر ہے، اس گھر کا اور شوہر کا خیال رکھنا، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ وہ چلے گئے۔ میں بیڈ پر بیٹھی کمرے کا جائزہ لینے لگی جو ہر طرح کی چیزوں سے آراستہ تھا۔ میں اپنے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی، مگر ساتھ ہی یہ خیال ستانے لگے کہ اس کو ایسی کون سی مجبوری لاحق ہو گئے جو مجھ جیسی نکارہ سے نکاح کر لیا، جبکہ اسے لڑکیوں کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ ایسے حسین و جمیل انسان پہ ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ انتظار طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ آخر صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ کمرے میں آیا، مگر کافی جلدی میں محسوس ہوتا تھا۔ اپنا کچھ سامان اٹھایا، میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، مجھے اچانک کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ 2-4 دن میں واپسی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 1-2 مہینے لگ جائیں۔ اپنا اور اس گھر کا خیال رکھنا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو گھر میں موجود کسی ملازم سے میرا نمبر لے لینا اور مجھے بتا دینا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں، دروازہ کھول کر چلا گیا اور میں اس کی آواز کے سحر میں کھوسی گئی۔ کوئی اتنا پیارا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا پیارا بول بھی سکتا ہے۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس کو احسن طریقے سے نبھانا بھی چاہتا ہے۔ اس کے جانے کے 2 دن بعد ہی مجھے ملازم نے اسمارٹ فون لا کر دیا۔ یہ آپ کے شوہر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے فوراً سے پیشتر اس کا نمبر لیا اور پہلی کال اپنے شوہر کو ہی کی۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد میں خود پر رش کرنے لگی کہ مجھے ایسا محبت و خیال کرنے والا شوہر ملا۔ وقت گزرتا رہا، روز گھنٹوں اس سے باتیں ہوتی، لیکن جب میں اس سے واپسی کے متعلق پوچھتی تو کہتا ابھی بھی کچھ کام باقی ہے، شاید اسے 1-2 ماہ لگ جائیں۔ اسی طرح جب میں اس سے اپنے چچا کے گھر جانے کی اجازت لیتی تو کہتا میری واپسی پہ ساتھ چلیں گے۔ پہلی بار دلہن کو اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ شروع میں چچا بھی ملنے آتے، لیکن کبھی گھر چلنے کا نہیں کہتے۔ جب میں کہتی کہ میں آپ اور چاچی سے ملنے آنا چاہتی ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتے، مگر 2-4 مہینے بعد انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شوہر کا انتظار 2-4 دن سے زیادہ بلکہ 9 ماہ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ وہ ایک ایسی ہی حسین صبح تھی، مگر میرے لیے قیامت کی نوید لے کر آئی تھی۔ میں اپنے گھر میں ملازمین کے ساتھ مل کر کام نپٹا رہی تھی کہ تبھی باہری گیٹ پر دستک ہوئی، اور ہمیشہ چچا ہی آتے تھے، مگر اب 6-7 ماہ سے انہوں نے بھی آنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اب بس ہر وقت مجازی خدا کا انتظار رہتا اور دروازے کی دستک پہ لگا شاید۔ اب میرا انتظار اختتام پذیر ہوا، مگر نہیں، ایک بھیانک انتظار اب شروع ہونے جا رہا تھا، نفرت کا، انتقام کا۔ دروازہ کھلا، میں بے اختیار دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا چچا اپنے ہاتھوں میں ایک چھوٹے بچے کو لیے کھڑے ہے۔ میں تجسس میں گر گئی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے، مگر اس سے پہلے کہ استفسار کرتی چچا کے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر ڈالا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے تمہاری اتنی اچھی جگہ شادی کی، تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرنے والا ہے، مگر تم نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا۔ بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں حیران و پریشان چکراتے سر کے ساتھ سب سن رہی تھی۔ بالآخر بہت ہمت جمع کر کے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے اور یہ کس کا بچہ ہے۔ چچا نے کینہ توس نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا تمہارے شوہر نے کسی کے ہاتھ یہ میرے پاس بھیجا ہے کہ جا کر میری بیوی کو دیں کہ اپنی ناجائز اولاد کو سنبھالے۔ میں رحم دل ضرور ہوں، مگر کسی اور کی اولاد کو اپنی اولاد کہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں فوراً کمرے کی طرف بھاگی، اپنا موبائل اٹھایا اور ان کو کالز پہ کالز کرنے لگی، مگر جواب بند تھا۔ میرے پیچھے پیچھے چچا بھی آئے اور نفرت سے بھرے لہجے میں کہنے لگے جس رات تم نے آ کر مجھے میری بیوی کی شکایتیں لگائی تھی، اسی دن میں تمہاری فطرت سے واقف ہو گیا تھا کہ تم ایک آستین کا سانپ ہو۔ اس نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا، مگر تم نے اس کی چغلی مجھ سے کی۔ میں جب بھی گھر آتا تو میں دیکھتا کہ وہ کیسے تمہارا خیال رکھتی ہے، تم سے کوئی کام نہیں کرواتی، مگر تم نے پھر بھی اس کو ڈسنے کی کوشش کی۔ میں اس رات گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ میں تمہیں کہیں رخصت کر دوں گا، چاہے کوئی لولا لنگڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر میرے اندر پھر بھی انسانیت باقی تھی کہ میں نے اس انسان کی منتیں کی جو بہت ہی امیر و کبیر اور حسین و جمیل ہے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ میں جہاں کام کرتا ہوں اس کمپنی کا مالک ہے۔ اس نے مجھ سے رشتے کے لیے کہا اور میں نے اس رات اس کو کہا کہ میری بھتیجی سے نکاح کر لو۔ اس عظیم اور رحم دل انسان نے تمہاری ہر برائی عیب کو جانے کے باوجود بھی نکاح کی حامی بھری، مگر تم تو ٹھہری آستین کا سانپ کہ اس کے نکلتے ہی تم نے یہ گل کھلا دیے۔ میرے کان ان کی باتوں سے سائیں سائیں کرنے لگے۔ کوئی اپنا بھی اتنا بدگمان ہو سکتا ہے کیا؟
ایک بار تو مجھ سے صفائی مانگی جاتی مگر نہیں، ایک طرف کی باتوں پہ یقین کر کے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اپنی صفائی میں کر کچھ نہیں کہا تو ہمیشہ کی ذلت ہی میرا مقدر ہوگی۔ میں گویا ہوئی چچا، میرا جس رات نکاح ہوا تھا اس رات میرا شوہر آیا بھی نہیں، صبح آیا اور ایک نظر دیکھ کر اپنا سامان سمیٹ کر چلا گیا۔ اگر اسے مجھ پر شک تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں کہا، مگر چچا بھی ہر ثبوت ساتھ لے کر آئے تھے۔ میرے نکاح نامے کے ساتھ ساتھ اس نکاح کے ایک ماہ کی بعد میڈیکلی رپورٹس بھی تھی، جس کے مطابق میں پریگننٹ تھی۔ اب کی بار صحیح معنوں میں میرا ہوش و حواس معطل ہو گیا۔ بچے کو ادھر بیڈ پہ زور سے پٹکا اور چلے گئے۔ وہ بچہ زور زور سے رونے لگا، مگر مجھے اس سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا کر اس کو ختم کر دوں، جس کی وجہ سے میری عزت کی دھچیاں بکھری جا رہی ہیں۔ مگر کافی دیر تک جب روتے رہنے کے باعث اس کی آواز بیٹھ کے گلا خشک ہو گیا تو میں اس کے سرہانے جا بیٹھی اور غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بچہ بہت ہی حسین و خوبصورت تھا اور ہوں بہو میرے شوہر کے مشابہ تھا۔ میرے دل میں ایک بار پھر اندیشوں نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ آخر یہ کون ہے اور اسے میرے پاس کیوں اور کس مقصد کے تحت بھیجا ہے؟ مجھے کبھی اس بچے سے نفرت ہونے لگتی اور کبھی بہت ہی زیادہ ہمدردی محسوس ہوتی کہ یہ بھی میری طرح دہتکارا ہوا انسان ہے، اور پھر میری نفرت پہ انسانیت غالب آ جاتی۔ میں نے بچے کا ہر ممکن خیال رکھنا شروع کیا، ایک ماں کا ہی پیار دینے لگی۔ ملازمین میری سچائی کے گواہ تھے اور میں بے قصور ہوں، لیکن اب وہ بھی ششدر تھے کہ جو بچہ میری بدنامی کا باعث بنا اس کو میں نے کلیجے سے کیوں لگایا ہوا ہے۔ بلکہ اکثر ملازمین نے یہی سوال مجھ سے پوچھا تھا، مگر اس سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اسی طرح دروازے پہ دستک ہوئی، مگر اس دفعہ میرا دل انتظار کے ختم ہونے پہ خوشی سے نہیں دھڑکا، بلکہ ایک نئی قیامت کے پیش نظر خوف کے باعث دھڑکنے لگا۔ آج کیا ہوگا، کیا خبر لے کر آئے گا، آج کا دن کیسا ہوگا؟ مگر دروازہ کھلنے پر سامنے سے وہی انسان دکھائی دیا جس سے مجھے اس دنیا میں بے انتہا محبت تھی، جو میری کل کائنات تھا، جس کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا تھا، جو میرا مجازی خدا تھا۔ مگر آج اس کو دیکھ کر میرے اندر ایک لاوا بھڑک اٹھا، اور وہ جو خوشی سے میری طرف بڑھ رہا تھا کہ مجھے کس کر گلے سے لگائے، مجھے سرپرائز دے، بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پہ اپنے نشان چھوڑتا چلا گیا۔ ملازمین بھی حیرت کا بت بن گئے کہ آج ان کی بیگم صاحبہ کو کیا ہو گیا، جس نے کبھی نوکروں سے بلند آواز میں بات نہیں کی، جو ایک غیر بچہ اتنے پیارے سے پال رہی ہے، اس نے اپنے مجازی خدا کو تھپڑ جڑ دیا۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی اور اس بچے کو اٹھا کر اس انسان کے آگے ڈال دیا۔ بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ مشابہ تمہاری ہے، مگر تم اس بچے کو میرے چچا کے پاس بھجوا کر کہتی ہو کہ یہ میری ناجائز اولاد ہے۔ میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہوگی جو اس حسین چہرے نے مجھ معذور سے نکاح کیا۔ اب مجھے سمجھ آئی اس بات کی کہ تم اپنے اس گناہ کو میرے سر ڈالنا چاہتی تھی تاکہ خود دنیا والوں کے سامنے با کردار بنے رہو۔ میرا کیا ہے، میں تو پہلے بھی معذور ہوں، بدصورت ہوں۔ اگر بد کردار بھی کہلائی گئی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ اور اسی لیے پہلی رات تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تاکہ مجھ سے تمہارا کوئی رشتہ استوار نہ ہو سکے، اور بعد میں تمہارے پاس یہ جواز ہو کہ میری بیوی تو ایک بد کردار تھی۔ ملازمین تو مجھے آپے سے باہر ہوتا دیکھ کر 9-11 ہو گئے، مگر وہ شخص اپنے سامان کے ساتھ صحن کے وسط میں ایک ہی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ اس نے غور سے اس بچے کی جانب دیکھا اور اس کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ اب کے چونکنے کی باری میری تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ یہ بیٹا میرا خون ہے اور میری ناجائز اولاد ہے۔ تم سے پہلے میری ایک بیوی تھی، تم سے میں نے دوسرا نکاح کیا، مگر میرے باہر جانے کے بعد اس نے مجھے خوشخبری سنائی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی کیونکہ اس کا اب میرے ساتھ کوئی گزارا نہیں۔ اس کو خلا چاہیے اور وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور اس نے خلا کے پیپرز بھی ریڈی کر لیے، مگر میں نے کہا جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوگی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اور یہی شرط میں نے رکھی تھی، اور اس کو طلاق لینے کے لیے اس بچے کو دنیا میں لانا پڑا۔ مگر میں نے بھی اس کو بتا ہی دیا کہ میں بھی اب جیسی دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں ایک پاک باز اور با کردار لڑکی سے نکاح کیا ہے اور وہ گھر میرے انتظار میں ہے۔ اس نے کچھ دن پہلے مجھے آگاہ کیا کہ اس کے ہاں ایک مرے ہوئے بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھیجا، مگر اب یہاں آ کر مجھے پہ واضح ہوا کہ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہے۔ اپنے ہونے والے ڈاکٹر شوہر کی مدد سے اس نے جیلی رپورٹس اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائے اور بچے کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم اس بات کو سچ سمجھ کر مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں حیران و پریشان کھڑی رہ گئی اور وہ بچے کو اٹھائے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ملازمین کو کہہ کر میں نے سامان اٹھوایا
مگر اب شرمندگی نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا کہ میں نے بنا وضاحت مانگے اپنے شوہر کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ میں جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، میری آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ تبھی وہ بچے کو سلا کر میری جانب متوجہ ہوا۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ اتنے مہینوں بعد آئی تھی اور میں نے سب کے سامنے آپ کو بے عزت کیا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تم نے بھی تو اتنی مشکلات سہی۔ میرے بعد بلکہ بد کرداری کا داغ بھی میں تمہارے دامن پہ لگ گیا۔ اس کے باوجود بھی تم نے اس گھر کو نہیں چھوڑا، اس کی ہر طرح سے حفاظت کی۔ تم بہت عظیم ہو، مجھے ایسے ہی ہم سفر کی ضرورت تھی۔ میں اپنے شوہر کی اس بات پہ آبدیدہ ہوگی اور اپنے رب کی شکر گزار ہونے لگی، جس نے مجھے اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا۔ میرے تمام دکھ اپنے اختتام کو پہنچے۔ اس نام نے مجھے میرے تمام عیبوں اور کمیوں کے ساتھ قبول کر لیا، جس پہ رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔